هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کے ساتھ، لوگوں کے بادشاہ کے ساتھ، لوگوں کے معبود کے ساتھ، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس سورت مبارکہ کا نام سورۃ الناس ہے۔ یہ قرآن کریم کی آخری سورت ہے، مدنی زندگی کے اندر نازل ہوئی ہے، 6 آیات ہیں۔ اس سے پہلے سورہ فلق کی 5 آیتیں تھیں، یہ 11 آیتیں۔ یہ دونوں صورتیں ایک ہی وقت میں اکٹھی نازل ہوئی۔ سورہ الناس کے 20 الفاظ اور 79 حروف ہیں۔ سورہ فلق اور سورۃ الناس یہ دونوں معوذتین کہلاتی ہیں، ان کے ذریعے سے شر سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ پہلی صورت میں اللہ رب العزت کی ایک صفت بیان کر کے 4 دنیاوی زندگی کے متعلق چیزوں سے پناہ مانگی گئی، اور اس صورت میں اللہ رب العزت کی 3 صفات کو ذکر کر کے ایک دینی زندگی کے متعلق چیز یعنی وسوسہ شیطان سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ اس صورت میں چونکہ دینی آفتوں سے پناہ کا ذکر ہے، اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس صورت کا موضوع الاستعاذۃ من الآفات الدینیہ، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلی صورت میں تمام کائنات کا ربط اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ، اور اس صورت میں انسانیت کا ربط اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اس صورت میں اللہ رب العزت کی جو 3 صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ 3 صفات بیان کی ہیں۔ ربوبیت، مالکیت، الوہیت، اور ساتھ شیطان کے وسوسے کے شر سے پناہ حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، اور یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے شیاطین جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، اور خناس چھپ جانے والے کو کہتے ہیں۔ گویا وسوسہ اندازی کرنے والے جنوں حملہ کرتے ہیں مگر نظر نہیں آتے۔ یہ حملہ آور افراد بھی ہو سکتے ہیں، گروہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جب یہ اپنا کام کرتے ہیں تو انسان برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ان کے شر سے
پناہ مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ احادیث مبارکہ میں ان دونوں صورتوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا الا اعلمک، کیا میں تمہیں وہ دو صورتیں نہ سکھا دوں لم ينزل علی مثلہن، جن کی مثل نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن کریم میں آفات سے پناہ حاصل کرنے کے سلسلے میں فرمایا ان کے برابر کوئی کلام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہی دو صورتیں سکھائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی کہ رات کو سوتے وقت قل هو اللہ احد اور یہ صورتیں، دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے ہاتھ مبارک پر پھونک کر پورے جسم پہ مل لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ ایسا کیا کرتے تھے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ وسوسوں کے دور کرنے کے لیے یہ مجرب نسخہ ہے۔ جس کو زیادہ وسوسے آتے ہیں وہ ان صورتوں کی کثرت کرے، جو ایسا کرے گا اللہ رب العزت اسے وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔ تو اس صورت میں پہلی صفت جو اللہ کی بیان فرمائی رب الناس، قل اعوذ برب الناس، اور پہلی سورت فاتحہ، آپ اس میں دیکھیں پہلی صفت کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ وہاں بھی پہلی صفت ربوبیت ہے، اللہ کا رب ہونا، اور اس صورت میں بھی پہلی صفت اللہ کا رب ہونا۔ میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی، اور دوسری صفت جو یہاں پہ بیان ہوئی وہ مالک الناس، لوگ مالکیت کا ذکر ہے، اور سورہ فاتحہ میں دیکھا جائے تو وہاں پر بھی کیا ہے، مالک یوم الدین۔ اور تیسری صفت جو یہاں پہ بیان ہوئی الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، اور سورہ فاتحہ میں کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو گویا کہ اس صورت کی سورہ فاتحہ کے ساتھ مناسبت ہے، جو صفات وہاں پہ بیان ہوئی وہی صفات یہاں پر بھی ذکر کی گئی۔ تو سب سے پہلے صفت ربوبیت، اللہ کی ذات وہ ہے جو ہر چیز کی پرورش کر کے اسے کمال تک پہنچاتا ہے۔ دنیا میں انسان کی پرورش، تربیت اللہ کی صفت ربوبیت کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے، ادنا سا نمونہ ہے جو انسان کے مشاہدے میں آتا ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کا تعلق ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کی پرورش کرتے ہیں، گویا اس وقت بچے کی ساری کائنات اس کے والدین ہیں۔ تو فرمایا قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے اپنے ارد گرد کے ماحول میں نظر ڈالتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس کی بہت سی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، لیکن بعض ضروریات ایسی ہیں جنہیں والدین بھی پورا کرنے سے عاجز ہیں۔ تو ایسی ضرورتوں کے لیے حاکم وقت، امیر یا بادشاہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو اب اس کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ماں باپ کے بعد کسی دوسرے کے تعاون کی بھی ضرورت ہے، اور وہ ہستی بادشاہ ہے، گویا اس مقام پر اللہ کی صفت مالکیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ فرمایا ملک الناس، کہ میں لوگوں کے بادشاہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ اور جب انسان اس مرحلے پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے لوازمات زندگی کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں نہ والدین پورا کر سکتے ہیں اور نہ ہی بادشاہ یہ وقت پورا کر سکتا ہے۔ لوگوں کی تمام ضروریات کو پورا کر سکے۔ مثال کے طور پہ جب لوگوں کو دھوپ، گرمی یا سردی کی ضرورت ہوتی ہے، فصل لگانے کے وقت
جس قسم کے موسم کی ضرورت ہوتی ہے، پکنے کے وقت کتنی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، کاٹنے کے وقت کس قسم کی آب و ہوا درکار ہوتی ہے، تو انسان دیکھتا ہے یہ تمام چیزیں نہ ماں باپ کر سکتے ہیں اور نہ ہی وقت کا بادشاہ کر سکتا ہے، تو لا محالہ اس کی نگاہ بلند ہوتی ہے کہ وہ کون سی ہستی ہے جو اس کی تمام ضروریات کو پوری کر رہی ہے اور ہر چیز کی تربیت کر رہی ہے اور تمام چیزوں کی مالک ہے، تو اسے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ صرف اور صرف الہ معبود ہو سکتا ہے۔ الوہیت کا ذکر پھر اللہ نے تیسری آیت میں فرمایا، الہ الناس، کہ میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے معبود کی۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ الہ معبود کے سوا، اللہ کے سوا کوئی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، نہ کوئی تربیت کر سکتا ہے، نہ کوئی حقیقی مالک ہے، تو پھر حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر محبوب بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ تمام محبوبوں کا محبوب ہے اور اسی کو الہ کہتے ہیں، اسی کو الہ کہتے ہیں۔ تو بات تربیت سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ معبودیت کے درجے تک پہنچ گئی، اور خدا تعالی کی ہستی کو انسان پہچانے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ محبت بھی ہے، اور جب کوئی شخص اپنے محبوب کے پاس پہنچ جاتا ہے تو اسے سکون مل جاتا ہے، جب جدا ہوتا ہے تو بے چینی ہوتی ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں، افسوس انسان سب سے اچھی چیز کا مزہ چکھے بغیر ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ کون سی چیز ہے جس سے لوگ محروم رہتے ہیں؟ فرمایا، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، جسے حاصل کیے بغیر ہی لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سب سے اچھی چیز اللہ کی الوہیت پر یقین، خدا کی محبت اور پہچان ہے، اور شیطان اسی میں رخنا ڈالتا ہے تاکہ انسان یہ بہترین چیز حاصل نہ کر سکے۔ تو شیطان نے اللہ کے روبرو کہا تھا کہ میں انسان کے دائیں بائیں آگے پیچھے آ کر اسے بہکانے کی کوشش کروں گا، لہذا اس کے شر سے بچنے کا علاج بھی یہی ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے تاکہ شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہ سکے۔ حدیث میں آتا ہے شیطان انسان کے دل کے خانے پر چوک کی طرح لگا رہتا ہے وسوسہ ڈالنے کی، جو ہی انسان کو غافل پاتا ہے فوراً وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس کو دور کرنے کا علاج کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کی پناہ پکڑی جائے۔ تو فرمایا آپ کہہ دیجئے میں پناہ پکڑتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب پروردگار کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ وہ معبود ہے، وہ محبوب ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اس کے بغیر تمام ضروریات پورا کرنے کا اختیار بھی کسی کو نہیں، لہذا عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ تو اللہ کی تین صفات، ربوبیت، ملوکیت، الوہیت کا ذکر کر کے فرمایا من شر الوسواس الخناس، میں پناہ پکڑتا ہوں وسوسہ انداز کے شر سے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ اور وسوسہ ڈالنے والا کون ہے؟ کہ الذی یوسوس، جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، من الجنتی، شیاطین کی طرح جنات میں سے بھی ہوتا ہے۔ اور شیاطین کے متعلق فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنات میں سے ہیں، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، مردود ہوا۔ اور پھر فرمایا والناس، وسوسہ ڈالنے والے انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے، وسوسہ ڈالنے والا انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے، وسوسہ اندازی کرتے ہیں۔
عقیدے جیسے قیمتی چیز کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو انسان کے دل پر خیالات یا خطرات اس طرح وارد ہوتے ہیں جس طرح بارش کے قطرے برستے ہیں، مگر انسان یہ جاننے سے قاصر ہے کہ خیالات کے وارد ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ یہ خیالات جم جائیں، پختہ ہو جائیں تو انسان کا عقیدہ بن جاتا ہے، اور جب عقیدے میں پختگی آ جائے تو ارادہ بنتا ہے، اس کے بعد انسان عزم کرتا ہے، پھر انسان کام کرتا ہے، فیل کرتا ہے۔ اس چیز سے ہٹانے کے لیے کہ شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس کا علاج بتلایا گیا کہ انسان کا عقیدہ اس کا قیمتی سرمایہ ہے، اس کو خراب کرنے کے لیے شیطان ہر وقت اس کے پیچھے لگا رہتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح اسے ایمان کی دولت سے محروم کر دے۔ تو اس کے شر سے بچنے کے لیے، اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے یہ علاج بتلایا گیا ہے کہ سورۃ الناس کی تلاوت کی جائے۔